آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کوئی بات پوچھی؟ بات کی، دیکھیں نا جی وہ باتیں ہیں بڑی، کہ آپ کا کوئی سنا ہے بڑے رابطے چل رہے ہیں؟ نہیں انہوں نے کہا کوئی رابطہ نہیں، اور اس نے کہا اصل میں انہوں نے جو فکر کا وہ یہ تھا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچھا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ بیک ڈور کو چینل کھلا ہوا ہے۔ وہ دیکھیے نا ان کے ساتھی اپنے طور پہ بات کر رہے ہوں، بات کبھی ختم تو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر میری جو معلومات تھیں، جو میں نے ان سے کہا دیکھیے میرے پاس 100% کنفرم اطلاعات نہیں ہے، نہ کوئی طریقہ ہے کنفرم کرنے کا۔ میرے ایک زمانے میں رابطے تھے میرے لیڈرشپ کے ساتھ، وہ ختم ہو گئے۔ میں نے خود فیصلہ کیا کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ فائدہ تو اتنا ہی ہوتا ہے کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے، تو میرا تو کوئی رابطہ نہیں، میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن میری معلومات یہ ہیں جو کامن سینس کی بنیاد پہ اور پیٹرنز کو دیکھیں تو میرے خیال میں صحیح ہیں۔ فلاں جو صاحب ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور فلاں صاحب باقی 2-3 آدمیوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ نے کہیں کہا ہے یہ کہ جنرل سائر شمشاد صاحب ہو جائیں یا مطلب سینئر ہو جائے کہ وہ نام لے کے آپ نے کہا سینئرز میں سے کوئی اعتراض نہیں انہوں نے کہا مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، کون ہوتا ہے وہی جو ان کا موقف ہے۔ اچھا، جنرل سائر شمشاد سنا اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کہا، اور میں نے کہا باقی بھی تینوں ٹھیک آدمی ہیں سینئرز، اس میں کوئی ہو جائے۔ تو میں نے کہا میرے سننے میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا چونکہ خان صاحب نے نام لیا ہے، عمران خان ہے، جنرل سائر شمشاد، لہٰذا اس کو تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے کہا سادہ سی بات ہے، سینئر کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کچھ شخصیات کے بارے میں بات ہوئی، تو انہوں نے نام لیے بغیر آپ سرچ کر، انہوں نے کہا ملک کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا لانگ ٹرم پلاننگ تو وہ کرے گا جس کی کمٹمنٹ ہوگی، جس کا ذہن وسیع ہوگا، براڈر پرسپیکٹو میں سوچے گا۔ ایک آدھا آدمی کے بارے میں ذرا سخت بات بھی کہی، وہ ظاہر آف دی ریکارڈ میں نے ان سے اجازت نہیں لی، یہ باتیں بھی میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی، لیکن یہ ایسی باتیں جو میں ریویل کر سکتا ہوں جس پہ انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتزاز احسن کے بارے میں کچھ؟ اعتزاز احسن کا آبویسلی مجھے انٹرسٹ تھا کہ کیا اعتزاز احسن پارٹی میں آ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا خان صاحب وہ اعتزاز احسن کو پارٹی میں لینے کا کیا فائدہ، وہ اب وہاں اپنی جگہ پہ رہیں جہاں وہ ہیں، تو یہ مطلب پارٹی میں وہ کیوں آئیں، اور کیا کوئی ایڈونچر کوئی مقصود نہیں، وہ اپنے جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو خاصی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں وہ خان صاحب۔ میں نے کہا he is almost 74، he said no he is 77 or 78، کیونکہ وہ تو ایچیسن کالج کی وجہ سے جانتے تھے، اور ہمسائے ہیں، دیوار جوڑی ہوئی ہے، ہمسائے بھی ہیں، تو کالج میں تو ان کو تو پتا تھا وہ کون سی کلاس میں پڑھتے، ان سے سینئر تھے، اور ہمسائے بھی ہیں، اور ہمسائے آج سے نہیں ہیں، 50-60 سال سے ہیں۔ یہ جگہ ان کے والد نے، اعتزاز احسن صاحب کے والد گرامی نے خریدی تھی۔ ٹھیک ہے، اعتزاز احسن کے والد تحریک پاکستان کے ورکر تھے، جی جی، اور جیل بھی گئے تھے، ان کی والدہ بھی جیل گئی تھی، اور یہ بھی گود میں تھے اس وقت جیل میں گئے۔ صحیح ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس حساب سے عمر اتنی بنتی ہے 77 اور 78۔ پھر کہنے لگے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو تو رشا ہے تھوڑا سا، بھائی ٹھیک جنرلی ٹھیک ہے، ذہن حاضر ہے اعتزاز صاحب کا، لیکن اب ان کے چہرے پہ آثار عمر کے کچھ دکھائی دینے لگے ہیں، صحت تو بڑی، وہ پی ٹی آئی میں نہیں آ رہے۔ نہیں، نہ وہ انہوں نے کہا خان صاحب نے، نہ انہوں نے یہ بات کی، وہ وہیں رہیں گے، اپنی رائے دیتے رہیں گے۔ البتہ انہوں نے اس پوائنٹ کو اعتزاز صاحب نے ایلیبوریٹ کیا کہ وہ تو طوطے کی طرح رٹی ہوئی کہانی سنا رہا تھا، اور وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک اور بات بھی، وہ نشے میں تھا، اس پہ وہ تھوڑا سا چونکے، حیرت سے انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں سوچ سمجھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ تو اس وقت اس کی کیفیت سے نظر آ رہا تھا۔ پھر ان کا اس کو 6 گھنٹے کے لیے غائب کر دیا گیا۔ اچھا، وہ جو ملزم ہے، وہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں کہاں ہے۔ اچھا، اس سے وہ کوئی نتائج اخذ کر رہے تھے۔ اچھا، ارشد شریف کا ذکر، ارشد شریف کے بارے میں، ہاں، میں نے یہ کہا کہ دیکھو وہ ہمارا دوست تھا، ہمیں اس کا بڑا غلط ہے، صحیح ہے، ہم تو جو بھی شخص ارشد شریف کے ساتھ رہا ہے وہ اسے بھول سکتا ہی نہیں ہے۔ میری تو اب عرصے سے نہیں ملاقات ہوئی تھی، لیکن ملاقات کیا، وہ امیر نے کہا تھا عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے، روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے۔ تو ہماری تو بہت ملاقاتیں تھیں ان سے، اب وہ مصروف تھے، ہم بھی مصروف۔ میں نے کہا اس کا دکھ ہے، صبح شام اس کا کیا کہنا تھا ان کا؟ تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا بڑی یعنی خلاف معمول رکت سے کہا، ہاں دیکھو کیا ہوا، میرے پاس وہ آئے تھے، میں نے ان سے کہا چلے جاؤ، ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، ہماری معلومات یہ تھیں کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو نام بھی لیا انہوں نے، فلاں آدمی۔ اچھا، تو میں نے کہا اس کا ذکر کرتے رہیں،
انہوں نے کہا ہاں دیکھو یار 50-60 ہزار آدمی جنازے میں گئے. میں نے کہا بھائی وہ ایک بہادر آدمی تھا, ایک ہیرو تھا, تو ہم اسے نہیں بھول سکتے اور نہ عام آدمی بھول سکتا ہے, تو اس کو اٹھاتے رہیں, یہ ضروری ہے. تو اب شاہ محمود کو فون کریں اور اسد عمر کو بھی فون کریں, ان سے کہیں کہ یہ ایشو اٹھاتے رہیں. تو پھر نکلتے ہوئے میں نے کہا کہ یاد رکھیے گا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مطلب اشارتاً. تو ہارون صاحب وہ تو اپنی ایف آئی آر اپنی پسند کے مطابق درج نہیں کرا سکے. ایف آئی آر کی انہوں نے وہی بات کہی جو عام طور پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ ملزم کا حق ہے. انہوں نے کہا بھائی ایف آئی آر ہے, کوئی فیصلہ تو نہیں ہے. ہاں بعد میں بے گناہ بھی انہوں نے کہا ایف آئی آر ہے نا, وہ تو میرا رائٹ ہے, تو ایف آئی آر ہی نہیں درج کر رہے. میں نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, بلکہ نام لے کے پوچھا. انہوں نے کہا بھائی وہ اور جگہ سے انسٹرکشن لیتے ہیں. پرویز الہی صاحب کا پوچھا میں نے تو اچھا میں جو بات انہوں نے کہی وہ ہو چکا آف دا ریکارڈ, میں نے ان سے اجازت نہیں لی اور ممکن ہے وہ مناسب نہ ہو بات کرنا. میں نے کہا ٹرسٹ بالکل نہ کریں, نہ باپ پہ نہ بیٹے پہ. پرویز الہی اور مونس الہی پہ ٹرسٹ میں نے کہا اچھا انہوں نے جو کہا وہ تو آف دا ریکارڈ ہے نا. اچھا تو میں نے کچھ آئے تھے. آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ ان پہ ٹرسٹ نہ ہے؟ بالکل ایسی صورت حال میں جب وہ یا تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لازماً ان کے خلاف سازش کریں گے, یہ کریں گے, مجھے کیا پتا ہے, لیکن میں نے کہا ٹرسٹ ایسی سچویشن میں ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. اب خان صاحب کچھ بیچ میں بات کرتے کرتے نا ایک آدھ دفعہ رک بھی, میں نے کہا چھوڑے یار بتاؤ, تو وہ تھوڑا محتاط ہے, جو اچھی بات, جو بہت ہی اچھی بات ہے. سیکورٹی بھی سخت ہے, محتاط بھی ہو جاتے ہیں بات. میں نے کہا ٹرسٹ نہ کریں کسی پہ. اچھا ایف آئی آر کا یہی, انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ میرا رائٹ ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ مجھے امید ہے کہ وہ کر دے گی اپنا ایف آئی آر ان کی مرضی کے مطابق. مجھے کہتے ہیں فلاں آدمی کا نام نکال دو, تو میں کہتا ہوں کیوں نکالوں, تو یہ کیا کیس ہوا اور فلاں کا نام. ان کا یہ میرا خیال جو میں نے تاثر لیا, یہ ان کے الفاظ نہیں تھے کہ رانا ثناء اللہ کو اور اس کو پتا تھا, وزیر اعظم کو پتا تھا کہ یہ حملہ ہوگا. ہاں ان کا خیال ہے, ان کی انٹیلیجنس رپورٹ وغیرہ کے ذریعے پتا تھا. آپ معلومات تو خان صاحب کو ملتی ہی رہتی ہے. جب آدمی اتنا پاپولر ہوتا ہے, اتنا اہم ہوتا ہے, تو اس کو تو بہت سے لوگ معلومات پہنچاتے ہیں. ابھی ہم ان کا خطاب سن رہے تھے تو بڑا معیشت پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دور. اچھا معیشت پہ نا عجیب بات ہے کہ ایگزیکٹلی وہ پوائنٹس جو ہم نے پرسوں الیبوریٹ کیے تھے کل, وہ ٹھیک اسی ترتیب سے انہوں نے کہا. اس لیے کہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں وہ ہارون صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی یہی شاید دیکھا بھی ہو. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی دیکھو وہ وہاں سے سمندر پار پاکستان جو پیسے بھیج رہے تو کم ہو گئے, ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی, پروڈکشن کم ہو گئی بڑی انڈسٹری کی, زراعت کا حال پتلا ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جب بمپر خراب ہوئی تھی تو بھی 2 ملین ٹن منگوانی پڑی تھی گندم, تو انہوں نے کیا کیا, مجھے لگا مجھ سے پوچھ رہے انہوں نے کیا کیا, بھائی بتا آپ کے کیا رہا ہے. میں نے کہا انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرائے اور کیا کیا.